بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ اپنی عمر بڑھانا چاہتے ہو تو روزانہ صبح اٹھ کر ناشپاتی، ناریل اور کھجور کھا لیا کرو۔ جو لوگ زیادہ سفید چاول کھانے کے شوقین ہوتے ہیں ان کو جوڑوں کا درد زیادہ ہوتا ہے۔ اگر دانتوں میں شدید درد ہونے لگے تو لونگ لے کر ان کو پیس کر نیمبو کے چند قطرے مکس کر کے درد والے دانت پر لگا دیں۔ ہری مرچوں کو اگر زیادہ دیر تک محفوظ رکھنا ہے تو ان کی ڈنٹیاں اتار دیں۔ زیادہ چائے پینے سے انسان کے پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ہمیشہ کھانے کے ساتھ ہری مرچ کھائیں، یہ جسم کی چربی کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے اور پیٹ میں گرمی نہیں ہونے دیتی۔ اچانک بلڈ پریشر بڑھ جائے تو سنترا کھانے سے نارمل ہو جاتا ہے۔ آلو کو بھون کر کھانے سے رنگت نکھر جاتی ہے۔ سر میں تیل لگا کر سویا کرو، دماغ کی اچھی گروتھ ہوتی ہے۔ اگر پیشاب ٹھہر ٹھہر کر آنے لگے تو جان لو کہ گردے ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہیں۔ کیلا کبھی بھی خالی پیٹ نہ کھائیں، قبض ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد اگر آپ کو نیند آ جاتی ہے تو یہ اچھی صحت کی علامت ہے۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ کالی مرچ کے استعمال سے گلا ٹھیک ہوتا ہے۔ اسلام میں پیٹ کے بل سونا منع ہے۔ چائے پینے کے بعد جو پتی بچ جاتی ہے اس کو برباد مت کریں، بلکہ گھر کے ہر کونے میں اس کے دھونے دیں۔ اس سے مچھر اور مکھیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ بکری کا دودھ پی لینے سے جسم کے اندر خوبصورتی آتی ہے۔ کیلے کے شیک خون کی کمی نہیں ہونے دیتا اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے جو شخص پانی کو 3 سانسوں میں پیتا ہے اس کو پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ اگر بدن کی سستی کو دور کرنا ہے تو کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چکھ لیا کرو۔ صبح نہار منہ یعنی خالی پیٹ آدھا گھنٹہ پیدل چلنے سے انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ جامن کھانے سے جسم پر کبھی الرجی نہیں ہوتی۔ جو بدبخت بیٹیوں کو گالی دیتا ہے اس بندے کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ انار کھانے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ ٹک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگر دائیں بازو میں درد ہو تو یہ جگر کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ چہرے کا موٹا ہو جانا جسم میں چربی کا بڑھنا اور بڑھاپے کی نشانی ہے۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے ہی بنی ہوتی ہے۔ کمی اور خامیاں سبھی میں ہوتی ہے مگر نظر صرف دوسروں کو ہی آتی ہے۔ 3 چیزوں سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے: بد نظری کرنے سے، ذہنی دباؤ کا شکار رہنے سے اور کھانے کے دوران موبائل وغیرہ دیکھنے سے۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے اور ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہے۔ لوگوں کے ہاتھوں میں موجود چیزوں سے بے رغبتی اختیار کرنا اور بات کرتے وقت اپنا لہجہ دھیما رکھنا۔ دل کی کیفیت کیا ہے؟ شکر و صبر اور رضا بالقضا حاصل ہے یا نہیں؟ ہمارا رب ہم سے یہی چاہتا ہے۔ بیت الخلاء میں کپڑے مت لٹکایا کریں، اس سے خارش جیسی بیماری آتی ہے۔ جن لوگوں کے گردے میں مسئلہ ہو وہ لوگ کیلا کبھی استعمال نہ کریں۔ منہ سے پانی گرتا ہو تو جامن استعمال کرو۔ اگر 100 سال تک جوانی کو برقرار رکھنا ہے تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھاؤ۔ بھنڈی کا سالن کھانے سے خون کی شوگر کی مقدار نہیں بڑھے گی۔ زیادہ پانی پیو، یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے، عقل میں اضافہ کرتا ہے اور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور کرواہٹ ختم کرتا ہے۔ چٹنی میں کالا نمک شامل کرنے سے چٹنی کافی دن تک خراب نہیں ہوگی۔
سفید جیرا کینسر سے محفوظ رکھتا ہے اور جگر کے لیے بھی مفید ہے۔ چمیلی کا پھول سونگھنے سے گلے میں بلغم نہیں آتی۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں کرتے، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان لوگوں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ہنسنا دماغ میں تناؤ کم کرتا ہے۔ ہنسنا انسان کو کئی قسم کی بیماریوں سے بچاتا ہے اور زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے۔ خوشبو سونگھو، دل کی بیماری کم ہوگی۔ سونے سے قبل ادرک کا ٹکڑا کھا لیا کرو، پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ کام کے دوران ہرگز کھانا مت کھاؤ، ہمیشہ ایک وقت پر کھانا کھاؤ۔ اگر وقت گزر جائے تو کھانا مت کھاؤ۔ اگر آپ ذرا محنت والا کام کرتے ہیں تو ہلکا سا عطر ضرور لگا لیا کریں۔ جو لوگ ناخن کھاتے ہیں وہ بیماریوں میں گھیرے جا سکتے ہیں، کیونکہ ناخنوں میں جراثیم زیادہ ہوتے ہیں۔ گرم پانی سے نہاؤ گے تو بال کمزور ہوں گے۔ پانی کم پینے سے ہونٹ کالے ہوتے ہیں۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر بڑھتی ہے۔ بادام کی گری روزانہ نہار منہ کھاؤ، آپ کا کولیسٹرول لیول پر رہے گا۔ مسور کی دال زیادہ سے زیادہ کھائیں، یہ پیٹ کی بیماریوں سے نجات دلاتی ہے۔ زیادہ لسی پینے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پانی میں سبز الائچی ابال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جن کا ہاضمہ ٹھیک نہ رہتا ہو ان کو روزانہ گنے کا جوس پلا دو۔ اسپغور کا چھلکا دودھ میں شامل کر کے پینے سے دل کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ ابالے ہوئے پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرتی ہے۔ سبزی کا سالن زیادہ سے زیادہ کھانے سے جسم میں خوبصورتی بڑھتی ہے۔ خون کی کمی ہو جائے تو بیگن کا سالن کھاؤ، انجیر میں شہد ملا کر کھاؤ، طاقت ملے گی۔ کچا ٹماٹر کھاؤ، آپ کے پٹھے مضبوط ہوں گے۔ اجوائن کی دھنی لو، جوان رہو گے۔ جو رات کو زیادہ دیر تک جاگتے ہیں ان کو پاگل پن کی بیماری کا خطرہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نیند بہتر سے بہتر ہو تو دودھ میں تلخ ملنگا ڈال کر پی لیا کرو۔ زعفران کا استعمال کرنے سے دل و دماغ کو قوت ملتی ہے اور جگر کی اصلاح ہوتی ہے۔ 2 عدد ثابت کالی مرچ جو گرم مسالے میں موجود ہوتی ہے اس کو پانی کے ساتھ لے لیں، جسم میں جہاں بھی درد ہوگا ختم ہو جائے گا۔ اگر معدے میں زخم ہو تو 1 لونگ پانی کے ساتھ روزانہ نگل لیجیے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے بڑا ہوا کولیسٹرول گھٹ جاتا ہے، جسم کی کمزوری دور ہونے لگتی ہے، جسم میں آئرن کی کمی پوری ہوتی ہے اور فائبر پروٹین بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ صحت مند وہ ہے جو یاد الہی کے سوا تمام باتوں سے اپنی زبان بند رکھے۔ ناظرین، اگر آپ اپنی زندگی میں نیم کے پتوں کا استعمال کرو گے تو خون صاف ہو جائے گا، کینسر جیسی بیماری دور ہو جائے گی، جسم سے ہر قسم کی خارش و کھجلی دور ہوگی۔ اس کے علاوہ سر کی خشکی ختم ہونے کے ساتھ ساتھ تمام قسم کی بیماریاں ٹھیک ہونے لگیں گی۔ میتھی کے پتے باہر کی سوجن دور کرنے کے علاوہ جلی ہوئی جلد کو بھی ٹھیک کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر ہمیشہ کم رہے تو پھل سبزیاں کھایا کریں۔ 2 گھنٹے واک روزانہ کر لینے سے آپ اپنی عمر بڑھا سکتے ہیں۔ روزانہ پیدل چلنے سے موٹاپے کا خدشہ کم ہوتا ہے۔ سخاوت کا اچھا ساتھی حیا ہے اور ایمان کا ساتھی رضا ہے۔ میٹھی چیز کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، ایسا کرنے سے دانت ختم ہو جاتی ہیں۔ کھجور کو ناشتے میں کھانے سے تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھاؤ گے تو زندگی بھر بدن میں کوئی کمزوری نہیں ہوگی۔ بارش کا پانی بدن کو پاک کر کے بدن کے امراض کو دور کر دیتا ہے۔ اسٹرابیری کھا لینے سے قبض اور سینے کی جلن سے نجات ملتی ہے۔ جتنے روزانہ 6 اجوا کھجوریں کھا لی
اس کو زہر نقصان نہ پہنچا سکے گا اور نہ ہی جادو۔ کام کے دوران ہرگز کھانا مت کھاؤ، ہمیشہ ایک وقت پر کھانا کھاؤ، اگر وقت گزر جائے تو کھانا مت کھاؤ۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہے۔ گلے کے درد کے لیے دودھ سے بہتر کوئی شے نہیں۔ بخار کے مریض کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں۔ اگر معدے کے مسائل سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو، اور اگر دل کے مسائل سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر چکنائی کم سے کم ہو۔ کہا جاتا ہے کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی بڑھوتری زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ گھر کے فرش پر تھوکنے کی عادت کو ختم کر دیں ورنہ ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ناظرین، شوگر سے پیچھا چھڑوانے کے لیے آدھا کلو بادام اور کالے جو 50 گرام دونوں چیزوں کو کوٹ کر پاؤڈر بنا لیں۔ روزانہ صبح ایک چائے کا چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ انشاءاللہ شوگر ایسے دور ہوگی جیسے تھی ہی نہیں، اور آنکھوں کی نظر بھی بجلی جیسی تیز ہو جائے گی۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھنے سے نہیں، اوپر والے کی لاٹھی کھانے سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ لوگوں نے بلڈ پریشر کے ڈر سے نمک کھانا چھوڑ دیا، شوگر کے ڈر سے میٹھا کھانا چھوڑ دیا، لیکن اللہ پاک کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح حالات سخت ہو جائیں تو جان لیں کہ اب آسانی آنے والی ہے۔ اگر نہانے کے دوران پیشاب آ جائے تو یہ مثانہ اور معدے میں گرمی ہونے کی پکی نشانی ہے۔ ان کانٹوں کے لیے شکر گزار رہیں جو دوسرے آپ پر پھینکتے ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ پر جلد ہی گلاب کے پھولوں کی بارش کی جائے گی۔ کامیاب زندگی کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو زندگی میں کوئی بھی پچھتاوا نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ جو شخص مسجد کی صفائی کرے گا اس کی شادی جلدی ہوگی اور نیک بیوی ملے گی۔ زنا ایک قرض ہے، ادائیگی ہر حال میں کرنی ہوگی۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ بیٹھے ہوئے کسی سے ہاتھ نہیں ملانا، کیونکہ اسے تکبر غرور کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ذہین لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ سوچتے ہوئے ناخن چباتے ہیں۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بلا وجہ پانی کی زیادہ پیاس لگنا صحت کے لیے اچھی ہونے کی نشانی ہے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آئے تو یہ صحت کے خراب ہونے کی نشانی ہے۔ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آئے تو یہ مثانہ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ گھر میں اگر رزق کی تنگی ہو جائے تو صبح اٹھتے ہی نماز کے بعد استغفار کی تسبیح ضرور کیا کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔